جب میں نے اس پہ خود بھی ریسرچ کی تو ہم معاشرے کو تو بلیم کرتے ہیں کہ ہم صحیح طرح بات نہیں کر رہے اور سب. ایسا مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس پہ مذہبی رول بھی تو ہے نا. ہمارا جو ایک مذہبی نیریٹو ہے وہ بھی عورت کو ایک طرح رکھتا ہے کہ تمہاری کھیتی ہے اور تمام معاملہ. تو اس پہ مذہب کو کس حد تک ہم بلیم کر سکتے ہیں یا مذہبی نیریٹو کو کتنا بلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مذہبی نیریٹو جو ہے، یا جیسے مذہب جو مذہبی لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، ہمارے عام طور پہ جو ٹیچرز ہیں، اسکالرس ہیں، کئی دفعہ وہ بھی جو بات کرتے ہیں وہ بھی تو ایک سوسائٹی کا ہی حصہ ہے. تو میں ان کو اس لیے الگ اس طرح سے نہیں کروں گی کیونکہ اس میں فیملی بھی ہے، اس میں مذہب بھی ہے، اس میں ہمارے تعلیمی ادارے بھی ہیں، اس میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے، اس میں ہمارا میڈیا بھی ہے. سب اسی کا ایک حصہ ہیں جو ایک ہی نیریٹو کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کی معاشرے میں یہی سوچ ہے کہ ایک عورت اور لڑکی کا جو ہے یہی ایک رول ہے اور ایک مرد کا ایک یہی رول ہے، جو مذہبی نیریٹو ہے وہ بھی اسی کو پک کر کے آگے بڑھا رہا ہے. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 3 سے 4 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بھی ریپ کمٹ کیا گیا. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ ایک انسان، بہت اسپیسیفکلی ایک مرد، بچوں کا اور عورتوں کا آخر ریپ کرتا کیوں ہے. کیا اس کو سمپلی صرف اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سیکشول معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائیکالوجی، کوئی سوچ کار فرما ہے؟ اسے ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر آشا بیدار صاحبہ کو. آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف میلبرن آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتی ہیں. آپ کا ایریا آف انٹرسٹ وائلنس اگینسٹ وومن اور چلڈرن ہے اور پاکستان کی صحافتی کمیونٹی میں آپ کافی جانی پہچانی ہیں کیونکہ آپ CJIBA کے ساتھ منسلک ہیں. ڈاکٹر آشا، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. بہت شکریہ عباس. ڈاکٹر آشا، ہم ڈائریکٹلی سوالوں جی کی طرف میرے خیال میں آپ کا اس لیے بھی جی چلیں بالکل ضرور. پلیز آپ بولیے سوری پلیز. نہیں میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کا اور دوسرا اس موضوع کو زندہ رکھنے کا بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ موضوعات اس وقت بہت جب ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس وقت اس پہ بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں جب تک دوسرا کیس نہیں آتا. تو میں صرف اس کے لیے آپ کو جو شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی. تھینک یو سو جی مچ. آگے چلیں. میری کوشش بس یہ تھی کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو اس وقت بات نہ کی جائے، کیونکہ ہر وقت ہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ جذبات میں بہہ جاتی ہے. جب ذرا نیوٹرل ماحول ہو تو اس پہ کوئی طریقے سے بات کی جائے. ڈاکٹر صاحبہ، مجھے سب سے پہلے ایک چیز یہ بتائیے جو بنیادی سوال ہے کہ ایک مرد، ہم بہت اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، جب وہ یہ ایسا کام کمٹ کرتا ہے چاہے وہ کسی عورت کے خلاف ہو یا بچے کے خلاف ہو، تو اسے صرف سیکشولیٹی کے حساب سے دیکھنا صحیح ہے؟ کوئی سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا عباس، کیونکہ اکثر اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں یا گورنمنٹ کی سطح پہ بھی جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس موضوع کو بالکل ایک سیکشول، ایک جنسی سطح پہ ہی صرف دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. آپ اس طرح کی باتیں بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ملک میں کیونکہ ایک ریسٹرکٹڈ ماحول ہے تو اس لیے زیادہ ہوتا ہے، لوگ مرد جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اس لیے وہ ریپ کمٹ کرتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس سے کہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ایک جنسی کرائم کی طرح سے دیکھا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ ایک جنسی کرائم ہی ہے جسے ہم سیکشل کرائمز کہتے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کے پیچھے جو نفسیات ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے موٹیویشن جو ہے وہ بھی کیا جنسی ہی ہے. یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی کمپلیکیٹڈ ہوگا. اس میں کبھی کبھی جنسی جو خواہشات ہوتی ہیں یا جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا ظاہر ہے تھوڑا سا بیچ میں رول تو ہوتا ہے کیونکہ وہ جو عمل ہے وہ جنسی ہے، لیکن اس کی جو موٹیویشن ہے، جو اس کا ایک ریزن ہے، وہ اس کا کوئی سیکشولیٹی سے یا جنسی ضروریات سے تعلق نہیں ہوتا. اور وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اس میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گی کہ جو بھی خواتین اور بچوں کے خلاف جیسے آپ نے کہا تشدد ہوتے ہیں، چاہے وہ گھریلو ہو، چاہے وہ جنسی تشدد ہو، چاہے وہ اور طریقے کار جو ہم دیکھتے ہیں جس طرح کے وائلنس کے انسیڈنٹس، اس میں پاور کا، یعنی کہ مرد جو ہے وہ ایک طاقت رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں، دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اس کا ایک طاقت دکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک طرح سے ایویڈنس اس طرح سے پریزنٹ کروں گی کہ عباس، کہ اگر یہ صرف ایک جنسی عمل ہوتا، اگر یہ صرف ایک جنسی خواہشات اور ضروریات کی بیسس پہ ہو رہا ہوتا تو پھر یہ ان ممالک میں نہ ہوتا جہاں پہ اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہیں.
جہاں پہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ ایک عورت سے جا کے ایک تعلقات رکھ سکتا ہے اس کی کنسنٹ کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، مرضی کے ساتھ کر سکتا ہے، تو وہ اس پہ زبردستی کیوں کرے گا؟ رائٹ؟ اور نہ وہ فرسٹریٹڈ ہے، نہ اس پہ کسی طرح کی، چاہے وہ مذہبی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ریسٹرکشنز ہیں اس پہ، نہ سوشلی کوئی ریسٹرکشنز ہیں، تو وہ پھر کیوں کرے گا اس طرح سے؟ تو اگر یہ صرف ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ جنسی خواہشات کی بات ہوتی، تو پھر یہ ان ممالک میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں ایک اور بھی میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں ایویڈنس کے طور پہ، کہ بہت سارے ہم نے دیکھا ہے، اگر آپ پروفائل دیکھیں اٹھا کے، ظاہر ہم نے اس پہ پاکستان میں ریسرچ بہت کم ہے تو ہمارے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، لیکن میں کیونکہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے اس پہ کام کر رہی ہوں، جو پروفائل بنتی ہے ریپسٹ کی یا سیکشل ابیوزرس کی، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے تو یہ وہ مرد ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں، ان کے پاس جو ہے کوئی مواقع نہیں ہے، تو وہ پھر کیوں دوسری خواتین یا بچے بچیاں دونوں، وہ پھر ان کے ساتھ کیوں عمل کرتے ہیں اگر ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں؟ تیسری اس کی ایویڈنس یہ ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے اس طرح کے بھی ریپ کیسز ہوتے ہیں جو کہ ریونج ریپ جسے کہتے ہیں، کہ کسی نے آپ کو ریجیکٹ کیا، کسی نے آپ کو لگا کہ آپ کی توہین ہوئی ہے، آپ کی انسلٹ ہوئی ہے، آپ کو کسی لڑکی یا کسی خاندان یا کسی لڑکے کے ساتھ بھی دشمنی ہے، آپس میں مردوں کی بھی دشمنی ہے، تو وہ دوسرے خاندان کی جو لڑکی ہے یا عورت ہے اس کو ریونج ریپ کے طور سے ریپ کیا جاتا ہے. اگر وہ بھی وہاں پہ چیز ہے، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سیکشل فرسٹریشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس سے ہمیں بہت کلیئر ایک ایویڈنس ملتی ہے کہ دس از ناٹ اباؤٹ صرف ایک سیکشل نیڈ، ایک جنسی ضرورت، یا یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک وہ جنسی وحشت، وہاں پہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ وحشی ہیں، وہ درندے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں. ہم اس طریقے کی بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی ایک ذہنی بیماری ہے. تو یہ بھی میں تھوڑا سا ساتھ کلیئر کرتی چلی جاؤں، ہو سکتا ہے اس کا آگے آپ کا سوال بھی ہو، کہ جو ریپسٹ ہوتا ہے بہت کم کیسز ہوتے ہیں، یا جو پیڈوفائل بھی ہوتا ہے جو کہ بچوں کے ساتھ بھی ریپ کرتے ہیں، ان کو ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہو. بہت کم پرسنٹیج ہوتے ہیں جنہیں ہم کہیں گے کہ جی یہ ذہنی طور پہ بیمار ہے. زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں وہاں پہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتا، اور ایسا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے بھی نہیں جو کہ کسی کو مجبور کرے کہ وہ کسی عورت یا بچے کے ساتھ جا کے ریپ کرے. ڈاکٹر آشا، اس کو اگر میں اس طرح سمجھوں کہ پاور ڈائنامکس تو ہے، لیکن اس کو میں خود بڑا فیل کرتا ہوں کہ چلیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا حصہ پاور ڈائنامکس کا ہے، لیکن اس میں کچھ حصہ جنسیات کا بھی ہے. ایک چیز جو میرے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے، ابھی لاسٹ ویک ہی ہمارے ساتھ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا گیا. تو بچیوں کے یا بچوں کی تو باڈی بھی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، تو جب اس طرح کا انسان، اس میں بالکل کہیں نہ کہیں جنس کا معاملہ ہے، تو اس کی تسکین اسے وہاں سے تو شاید نہیں مل سکتی نا. تو میں اس کو اس طرح، یہ میں کیسے سمجھوں؟ بالکل. دیکھیں ایگزیکٹلی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جنسی تسکین تو اس کو ایک بچی سے نہیں ملے گی، ایک بچے سے، چھوٹے بچے سے بھی نہیں ملے گی، رائٹ؟ سو جنسیت کا اس کا مطلب ہے کہ بہت کم اس میں رول ہے. یہ ایک کمپلیکس قسم کا ایک فنامن ہوتا ہے بعض، جس میں آپ پاور ڈائنامکس جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ ایک اور چیز جو پاور ڈائنامکس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو خواتین کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو ایک سائیکی ہے، جو ایک سوچ ہے ایک عورت کے بارے میں کہ عورت کا کیا مقصد ہے، عورت کس لیے پیدا ہوئی ہے، عورت اور مرد میں کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، جسے ہم انگلش میں ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں ایک مساجنی کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک عورت کے لیے ایک نفرت، ایک عورت کو اپنے سے نیچا دیکھنا. تو وہ پاور ڈائنامکس کے ساتھ جب کمبائن ہوتی ہے تو اس میں ہمیں ریپ نظر آتا ہے. لیکن اس میں جو پاور ڈائنامکس بچوں کا جو آپ نے سوال اٹھایا بہت ضروری ہے، کہ پھر وہ ایک مرد، چلیں عورتوں کے ساتھ تو مساجنی ہے، وہ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ریپ کا ٹول استعمال کرتے ہیں. تو پھر وہ بچوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پہ ہمیں پاور ڈائنامک جو ہے وہ اور بھی کلیئر ایک نظر آتا ہے کہ جب ایک مرد ایک معاشرے میں جہاں پہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک مرد جو ہے اس کو ہر وقت طاقتور ہونا چاہیے، ایک مرد کو ہمیشہ پاورفل ہونا چاہیے، ایک مرد کو ہمیشہ ایک برتری اس کی حاصل ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنی زندگی میں بھی کسی کی بھی وجہ سے، اپنی ذہنیت کی وجہ سے، جو اس کی پرورش ہوئی ہے، جو اس نے آس پاس دیکھا ہے، یا بچپن میں کوئی ٹراما ایسا ہوا ہے جہاں پہ شاید اس کے ساتھ ابیوز ہوا ہے یا مار پیٹ ہوئی ہے، فزیکل ابیوز بھی ہو سکتا ہے،
ان چیزوں کی کمبینیشن کی وجہ سے جب وہ مرد اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے یا بے بس نہ بھی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میری جو طاقت ہونی چاہیے ایک مرد ہونے کے ناطے وہ نہیں ہے، تو وہ اپنی طاقت جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ظاہر کرے گا؟ اپنے سے کمزور چیز پہ نکال کے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، لڑکا یا لڑکی. تو وہ جو ایک پاور ڈائنامکس جو آپ کو ایک بچے سے ایک فیلنگ آتی ہے پاور کی کہ وہ بچہ بالکل بے بس ہے، رو رہا ہے، ڈر رہا ہے، بچی گھبرائی ہوئی ہے، اس چیز سے اس مرد کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کمپلیکس قسم کی ایک سائیکالوجی یہاں پہ ہمیں ایک نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک بچے کو، ایک بچی کو، ایک عورت کو ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، چیختے ہوئے، روتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اس چیز سے اگر ایک مرد کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے تو وہ مرد اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو عام ایک مرد ہیں جن کو یہ ضرورت نہیں ہے اپنی مردانگی کو اس طرح سے ظاہر کرنے کی، وہ یہ چیز کسی کو گھبراتے دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہے گا کہ میں اس کی مدد کروں، میں اس کو تکلیف میں سے نکالوں، نہ کہ وہ تکلیف دیکھے اس کی اور زیادہ. تو یہ ایک خاص طور پہ وہ ان مردوں کی جب وہ ایک ذہنیت ایک ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو ٹارچر کرنا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے، اور وہ سیکس کا ٹول کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی کی ڈگنیٹی، کسی کی رسپیکٹ، عزت لینے کا ایک بہت پاورفل ایک طریقہ ہے. اس سے زیادہ ہم شاید کسی کو بے عزت کر ہی نہیں سکتے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ پرائیویسی اور سیگریگیشن اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں اپنے جسم کے حوالے سے. وہاں پہ کسی کو ڈگریڈ کرنے کا، انسلٹ کرنے کا، ہیوملیٹ کرنے کا، نیچا دکھانے کا سب سے طاقتور جو طریقہ ہے وہ ریپ ہے. یہ سوال میں نے آپ سے بعد میں کرنا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں اس پہ کافی توجہ دی، تو یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا اس کی آبرو ریزی کر دی گئی، یا عموماً جب میں کیونکہ ہم جب ہیڈ لائنز بنا رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ڈوور کو اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ یہ ہو گیا، ہم کبھی نہیں کہتے کہ فلاں مرد نے یہ عورت کے ساتھ کر دیا یا بچے کے ساتھ کر دیا. شاید ہم جان بوجھ کر یہ نہیں کرتے، لیکن ہم کنڈیشن اس طرح ہو گئے ہیں. تو یہ جو جی. الفاظ کا چناؤ ہے اس کے اندر، یہ کتنا پرابلمٹک ہے؟ میں سمجھتی ہوں بہت پرابلمٹک ہے بس اس لیے کیونکہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ جو ڈوئر ہے، جو پرپیٹریٹر ہے، ریپسٹ ہے، چائلڈ ریپسٹ ہے یا جو اڈلٹ ریپسٹ بھی ہے، ہم اس میں سے بالکل ایک جو ہے اس کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، ہم اس سے بلیم ہٹا کے ہم عورت پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کی جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس کی عزت لوٹی گئی، جو عام ایک کلچر میں بھی جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اور جو آپ نے بھی جو الفاظ جو ٹرمز وہاں پہ استعمال کی، میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک رسپانسبلٹی کا ایک کھیل ہے کہ ہم کس پہ رسپانسبلٹی، کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. ہم جب پرپیٹریٹر کی بات کریں گے تو پھر ہم پرپیٹریٹر سینٹرک ہو کے، یعنی کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اس پہ ریپسٹ پہ جائے گا کہ ہمیں کس طرح کی، جیسے بات آج کل بہت ہو رہی ہے جو آرڈیننس بھی ریپ کی آئی ہے کہ پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے، جو پرپیٹریٹر ہے، ریپسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایز اے سوسائٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم پورا بلیم، پوری کانورسیشن، پوری ڈسکشن، پوری گفتگو جو ہے وہ وکٹم پہ ڈال دیتے ہیں. اس سے ساتھ ساتھ ایک جڑی ہوئی ایک اور چیز بھی ہے، ایک جو ہم الفاظ کا چناؤ جیسے آپ نے کہا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ چاہے ہم ڈائریکٹلی سوچ سمجھ کے بلیم نہیں بھی کر رہے ہوتے، لیکن اس کی میں ایک مثال دوں گی. یہ جو موٹر وے والا کیس بھی تھا کہ وہ اس وقت رات کو کیوں نکلی، آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح کے جو بیانات بھی آ رہے تھے. رات کو کیوں نکلی، اپنے شوہر کے بغیر کیوں نکلی. اسی طرح سے جب کوئی ریپ کے کیسز آتے ہیں تو بات اس پہ چلی جاتی ہے کہ عورت نے کیا پہنا ہوا تھا، کپڑے کیا تھے، تعلقات کیسے تھے، پہلے سے جانتی تھی نہیں جانتی تھی. تو یہ پوری کانورسیشن اور جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں ہم وکٹم پہ ہی پورا اپنا فوکس رکھتے ہیں. اور کئی دفعہ جب کیس عدالت میں بھی چلا جاتا ہے، ڈسکشن بھی ہوتی ہے، پنشمنٹ بھی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ اس کے بعد بھی بات اسی پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی تھی، اس کی لائف سٹائل کیسی تھی، اس کے تعلقات کیسے تھے. پولیس میں بھی جب وہ اپنا کیس لے کے جاتی ہے ریپ وکٹم تو اس سے اسی طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا اس کی بیک گراؤنڈ پہ فوکس کیا جاتا ہے، اس کی بار بار تصاویر میڈیا میں دکھائی جاتی ہیں. اب تو خیر اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ریسٹرکشن بھی لگ گئی ہیں اور لوگ زیادہ جو ہے وہ ایتھیکل ایشوز کو مد نظر رکھ رہے ہیں. لیکن ان کی فیملی سے انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں جو ریپسٹ ہے، جو چائلڈ ریپسٹ ہے، اس کی ہمیں انفارمیشن تھوڑی سی آتی ہے، لیکن وہ شاید ہمیں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں کرتا
شاید وہ جب ایک لڑکی ہوتی ہے، ایک بچی ہوتی ہے، وہ زیادہ سینسیشنل ہوتا ہے، وہ زیادہ ہمیں انٹرسٹ کرتا ہے، تو پورا فوکس ہمارا اس پہ جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ریپ ہو، چاہے چائلڈ ریپ ہو، چاہے ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اس کا جو وکٹم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ اس کے لباس سے، نہ اس کے تعلقات سے، نہ اس کی بیک گراؤنڈ سے. کیونکہ یہ حق تو کسی مرد کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ جانتے ہیں، چاہے آپ دوست ہیں، چاہے آپ کو کسی پہ غصہ ہے، چاہے آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے، کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی جنسی عمل کرے. لیکن اس والی چیز کو ہم بالکل اپنی پوری گفتگو سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ ریپ ہوا کیوں. اور جب ہم کیوں کی بات کرتے ہیں تو وہی وکٹم پہ بات آ جاتی ہے. وہ اس لیے کیا کیونکہ اس نے اس کا جو ہے وہ رشتے سے انکار کر دیا، وہ اس لیے کیا کیونکہ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ یہ کیا. ریونج ریپ میں بھی اسی خاتون، اسی کی فیملی. تو ساری وکٹم بلیمنگ جو ہے، چاہے ہم ڈائریکٹلی کر رہے ہوں، چاہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہے ہوں، بات چیت اس طرح ہوتی ہے. سو بالکل اس کا کوئی نہ تعلق ہے ان چیزوں کا. اور آپ کی جو بات، آپ کا ایک پوائنٹ ہے کہ وہ الفاظ ایک ریپ ہے، اردو میں شاید ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ایک مناسب لفظ نہیں ہے، تو ہم ریپ کہیں اس کو. ریپ از ریپ. ریپ میں کسی کی عزت کا جانا، یا کسی کی، جیسے آپ نے کہا کہ اور بہت سارے آپ نے جو ٹرمس ہیں، سوری مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، لیکن دا مین تھنگ از دیٹ اٹ از ریپ. جی اور وہ ریپسٹ نے کیا ہے، اس ریپسٹ نے ایک خاتون کے ساتھ کیا ہے، ایک بچے کے ساتھ کیا ہے. اس کو ہم اور الفاظ میں کیوں چھپا دیں؟ صحیح. ڈاکٹر عائشہ مجھے یہ بتائیے، 2 منٹ نا ہم ایک جو ریپسٹ ہے اس سے 2 منٹ ہمدردی رکھتے ہوئے اس کے دماغ کے اندر چلتے ہیں، اسے صرف بمبارڈ کرنے کے علاوہ، کہ ایز اے مرد شاید میں کبھی یہ نہ سوچوں کہ میں نے ایسا کام کرنا ہے. تو کہیں شاید میں ایک مرد سے کنیکٹ کر سکتا ہوں کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا بیک گراؤنڈ، وہ اس میں کتنا عمل دخل رکھتا ہے. مجھے یہ سوال ذرا لمبا کرنے کی اجازت دیجیے. میرا ایک دوست ہے، وہ اب اوپنلی ہوموسیکچول ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک. تو میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میرے ساتھ بچپن میں یہ معاملہ کبھی میرے چاچا نے کر دیا، کبھی کسی دوست نے کر دیا، میں لڑکپن میں تھا. تو اب ان کی سائیکالوجسٹ انہیں کہتی ہیں کہ وہ اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں اب اس کے ساتھ کہ وہ الٹیمیٹلی اب ہوموسیکشولیٹی کی طرف چلے گئے. میں نے اس کو صرف ایز این ایگزامپل استعمال کیا کہ اس میں پھر اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ جن لوگوں کے ساتھ بچپن میں یہ ہوتا ہے ان میں پھر کتنی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اسے ریپلیکیٹ کریں. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے. ایک چیز میں کہوں گی آواز کہ ایک تو ہوموسیکشوالٹی اور ریپسٹ کو تھوڑا سا ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا کہ آپ نے، آئی میں نو نے کہ آپ صرف نے مثال کے ایگزامپل طور پہ استعمال کیا دی. تھا. ہاں ٹھیک ہے، چلو ایگزامپل کہ ایک ہم بات کر رہے ہیں کہ ہوموسیکشوالٹی جو ایک پریفرنس ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہم ریپ کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت اب نارمل، ایک کرمنل قسم کا بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سائیکولوجیکلی ہم ہوموسیکشوالٹی کو ایسا نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے ویلیوز اپنی جگہ پہ، لیکن ایک کرمنل بیہیویئر یا ایک وائلنٹ قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. سو جسٹ ٹو کلیریفائی دیٹ، بیک گراؤنڈ کا جہاں پہ اثر پڑتا ہے، کسی حد تک ظاہر ہے ہماری بیک گراؤنڈ جو ہے، کافی حد تک بلکہ میں کہوں گی کہ ہماری جو بیک گراؤنڈ، تربیت، تعلیم، ایکسپیرینسز جو بچپن میں رہے ہیں، وہ ہمیں جو ہماری پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، رویے ہوتے ہیں، جو ہم ایکشنز لیتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بہت حد تک انفلوئنس ضرور کرتے ہیں. کوئی بھی انسان ریپسٹ پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان وائلنٹ پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان اس نظر اور اس سوچ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا. وہ ظاہر ہے معاشرہ، فیملی، سب چیزوں سے ہی بنتا ہے جو بھی بنتا ہے. تو اس حد تک میں آپ سے بالکل ایگری کروں گی. لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گی کہ یہ کہنا کہ ہر ریپسٹ، مطلب ضرور ہمیں بیک گراؤنڈ میں ریپسٹ کی نظر آتی ہے کہ اس میں ٹراما، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ریپسٹ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کوئی اس کی بہت اب نارمل قسم کی پرورش ہوئی ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا. اور نہ ہی اس کے ساتھ میں وہ بھی کلیریفائی کرتی جاؤں، نہ ہی جہاں پہ ہم ہوموسیکشوالٹی کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی بالکل کوئی ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ایسا عمل ہوا ہو تو وہ ہوموسیکشوالٹی کی طرف بھی آئیں گے، جو کہ جس طرح سے بھی، جس بھی طرح سے آپ اس کو کیٹیگرائز کریں. تو ریپسٹ کے ساتھ ضرور بیک گراؤنڈ میں ظاہر ہے ایک طرح سے ان کی ساتھ ساتھ ایک پرورش یا ذہنیت جس میں وہ گرو کرتے ہیں، اس کا ضرور ایک رول ہوتا ہے. لیکن تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا. تعلیم ان دی سینس کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ریپسٹ جو ہیں وہ اس طبقے میں سے ہوں گے جہاں پہ غربت ہے یا انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی
یا اور کئی دفعہ یہ بہت ایک مفروضہ ہمارے معاشرے میں ہے بھی کہ شاید ریپ جو ہے وہ زیادہ ایک خاص طبقے میں ہوتا ہے، جو مرد جو ہیں ان کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے اور وہ خواتین کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. یا میں نے اس طرح کی چیزیں بھی سنی ہیں کہ بھئی اگر ایک مرد ہے اور وہ ایک ایسے معاشرے میں سے ہے جیسے جہاں پہ اس نے خواتین کو اس طرح کے لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا، جہاں پہ ان کا جسم نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کے جو جذبات ہیں وہ جو ہیں وہ اس کو بے قابو بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، ریپ ہر طبقے میں ہوتا ہے، تو اس کا تعلیم اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بالکل 2 چیزیں میں ضرور یہاں پہ کہوں گی کہ وہ اگر وہ اس ماحول میں، اور جو کہ ہمارے ملک میں بہت عام چیز ہے، ایسے ماحول میں ہے جہاں پہ عورت کو عزت نہیں دی جاتی. مطلب ایک طرح سے مورلی تو ہم دیکھیں تو ہم بہت بات کرتے ہیں نا، ماں کی یہ کیسی جگہ ہے، ہم عورتوں کو بہت ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم لڑکیوں کا بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اوور آل ہم جو کرتے ہیں، جو چیزیں کرتے ہیں، وہ اس کے برعکس ہمیں نظر آتی ہیں. ہم احترام تو کرتے ہیں لیکن ہم ان کو بہت بہت ان کے ساتھ برا رویہ بھی ہوتا ہے معاشرے میں. اور صرف مردوں کا نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی کا ہوتا ہے. اس میں ساس بھی آ جاتی ہے، اس میں باقی خواتین بھی آ جاتی ہیں. تو وہ ہاں، تو وہ پاور پلے جہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، تو اس لیے ہمیں کبھی کبھی وہ بھی نظر آتا ہے کہ صرف گھر کے مرد نہیں بلکہ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو زیادہ طاقتور پوزیشن میں ہوتی ہیں، وہ بھی گھریلو تشدد فار ایگزامپل، اس میں ہمیں وہ چیز بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. رائٹ. سو اس میں آپ کی اگر آپ زیادہ اس ماحول میں ہیں جہاں پہ خواتین کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ وہ رویے سن رہے ہیں، آپ کے ارد گرد وہ رویے ہیں، تو اس طرح سے تربیت کا رول اس میں ہے. اگر بچپن سے وہ لڑکا جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر عورتوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کا باپ، بھائی، دوست، کزنز کس طرح سے لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سڑک پہ جا رہی ہے لڑکی، اس کو چھیڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں، اس کی جسم کے بارے میں، اس کے کیریکٹر کے بارے میں، اس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ یہ دیکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ چیز نارملائز اس کے لیے ہو جائے گی. اس لیے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی جو مجھے لگا تھا کہ یہ میں پوائنٹ بہت اہم سمجھ رہی تھی اس چیز کو، کہ جو مرد ریپ کرتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے ذہنی طور پہ، وہ اس معاشرے کا ہی حصہ ہوتے ہیں، وہ اسی ذہنیت کو لے کے پلے بڑے ہوتے ہیں، وہ اس ذہنیت کو وہ نارمل سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی اسی ذہنیت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ہماری تسکین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرد کی جو ایک رائٹ ہے، اگر ایک لڑکی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اپنا جو ہمارے بہت جینڈر رول جو ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ وہ اگر اس کو فالو نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ صرف کنٹرول کی بات ہوتی کہ جی ایک مرد نے ایک عورت کو کہیں پہ دیکھا بے بس سچویشن میں اور اس نے اس کو ریپ کیا، تو وہ اپنے جو جذبات ہے وہ کہیں پہ بھی کنٹرول نہ کر پاتا. لیکن کئی دفعہ ریپس پلانڈ ہوتی ہیں، سوچ سمجھ کے ہوتی ہیں، جہاں پہ کوئی اور نہیں ہے وہاں پہ. یا کئی دفعہ لوگ، یہ جو موٹے ہوئے والا بھی کیس تھا، اس کے بعد بھی جب ہسٹری پتہ چلی کہ جی یہ پہلے سے یہ کر رہے تھے اس طرح کے، ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ ایک پری پلانڈ ایک سوچ تھی. تو وہاں پہ صرف یہ کنٹرول کہ ایک جنسیت والی چیز ہمیں وہاں پہ نہیں نظر آتی. تو اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ جب ریپ ہوتا ہے وہاں پہ ایک سوچ، ایک خواتین کے بارے میں رویہ، یہ والی چیز ضرور وہاں پہ اس کا رول ہوتا ہے. اس میں ایک ایکسٹرا چیز میں یہ ایڈ کروں گی کہ جب اب ہم ریپسٹ یا ابیوزرز، جو چائلڈ ابیوزرز بھی ہوتے ہیں، چائلڈ ریپسٹ ہیں، ان کی جب ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹراما یا ان کی اپنی اس طرح کی ایکسپیرینسز بچپن میں کئی دفعہ ہو چکی، مطلب ان کے ساتھ بھی کوئی وائلنٹ ایکٹ ہمیں نظر آتا ہے. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے، یہ بھی میں کلیریفائی کروں، کہ جن لڑکوں کے ساتھ اس طرح کی بچپن میں ایکسپیرینسز ہوئی ہیں تو وہ ضرور ان کی ذہنیت جو ہے وہ ریپ کی طرف جائے گی. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرف مائل ہوں گے، بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ایک کمبینیشن ہے، آپ وہ ذہنیت بھی ہے، وہ جو ایک ماحول ہے آپ اس میں بھی بڑھ رہے ہیں جہاں پہ خواتین کو کسی ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لڑکیوں کو، بچوں کو، خواتین کو، اور ساتھ آپ کے ساتھ اگر ٹراما بھی ہوا ہے تو وہ ایک نارملائز بھی ہو گئی چیز. آپ کو اپنی پاور بھی دکھانی ہے، کیونکہ اس ماحول میں جہاں پہ خواتین کو نیچا سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی تم نے ہر وقت مرد بننا ہے. تو جو ایک میسکولینٹی والا ایک کانسیپٹ ہے، مردانگی جسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں، کہ جی مرد بننا کیا ہوتا ہے، ہر وقت طاقتور ہونا، ہر وقت جو ایک خاتون ہے لڑکی سے، اس سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور سپیریئر دکھانا. آپ سمجھ نہیں بھی رہے تو آپ نے دکھانا ہے اپنے آپ کو سپیریئر، کیونکہ اگر آپ کی مردانگی وہاں پہ نظر نہیں آئے گی تو ہمیں بہت سارے تانے دیے جاتے ہیں مردوں کو ہمارے معاشرے میں، اگر ایک مرد بالکل اس رول پہ فٹ نہیں کرتا. تو جن فیملیز میں یا اگر ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ یہ ٹاکسک میسکولینٹی
یا یہ مردانگی جو ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ طریقے سے نظر آتی ہے، وہاں پہ اور بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس مرد کو بہت ساری چیزیں کرنی ہے. اس نے ایک لڑکی کو جو ہے وہ نیچے بھی دکھانا ہے، لڑکیوں یا عورتوں کو، خاص طور پہ ان لڑکیوں اور عورتوں کو جنہوں نے اس کو چیلنج اگر کبھی کیا ہو، اور جہاں پہ اس کو لگے کہ میری مردانگی شاید نظر نہ آئے تو اس نے اور بھی زیادہ پاور دکھانی ہے، پروو کرنا ہے، ایویڈنس دکھانی ہے کہ میں ایک مرد ہوں، میں نے اس بچے کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس خاتون کے ساتھ یہ کیا. اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز اگر ڈال دیں، مطلب ایک طرح سے ایک ریسیپی ہے، رائٹ؟ اس میں اب جتنی چیزیں ڈالتے رہیں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے رہیں گے. ہم اس ریسیپی میں ٹراما بھی اگر ڈال دیں کہ اس مرد کے ساتھ بچپن میں بھی خود بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ نارملائز بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک کمپلیکس ایک چیز ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے جو کہ ایک ریپسٹ بناتی ہے، چائلڈ ریپسٹ ہو یا ایک جو ہے ایک اڈلٹ، ایک خاتون کا ریپسٹ ہو. ذہنیت، ماحول، تربیت، اپنے ایکسپیرینسز، اور اوور آل جو ہماری سوسائٹی میں ایک طرح سے ریپسٹ کو ایک طرح سے چھوٹ بھی ہے، کیونکہ کتنے کیسز ہمارے کنوکٹ ہوتے ہیں. تو اگر ایک مرد ہے جو آلریڈی جس کی ایک ذہنیت ایسی ہے اور پاسٹ میں ٹراما بھی ہے، یعنی کہ وہ ریسیپی کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے سزا بھی نہیں ہوگی، اور سزا کیا، وہ کیس میں پہنچے گا ہی نہیں، عدالت میں پہنچے گا ہی نہیں. عدالت میں بھی کہاں سے پہنچے گا، وہ رپورٹس تک نہیں ہوگا، کیونکہ 3 سٹیجز ہے نا. جی جی کیس رپورٹ ہوتا ہے، پھر پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ کس طرح کی ہوگی، میڈیکل لیگل انویسٹیگیشن کس طرح کی ہوگی، پھر وہ عدالت میں جائے گا اور وہ کنوکٹ ہوگا یا ایکوکٹ ہوگا. اس کو یہ پتا ہے کہ پہلی سٹیج ہی نہیں ہوگی زیادہ تر کیسز میں، تو اس کو تو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. اپنی ذہنیت، اپنی سوچ، اپنی بے بسی، اپنی مردانگی، اپنا ٹراما، ساری کمبینیشن کر کے. تو اس میں جو ایک ہمدردی والی جو ایک بات کہی، میں اسے یہ کہوں گی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ایکسپلینیشن کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ایک چیز ہے، زیادہ تر جو ریپ کرتے ہیں وہ دے آر اڈلٹ میل، رائٹ؟ وہ بچے نہیں ہوتے. ہر مرد کو جو ریپ کرتا ہے اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ سر عام تو نہیں کرتے، گینگز میں کبھی کبھی ہوتے ہیں لیکن سر عام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہ یہ سچ ہے، مطلب یہ ٹھیک ہے، اچھا ایک عمل ہے، غلط عمل ہے، اس کی سمجھ تو ہر کسی کو ایک ہوتی ہے. تو رسپانسبلٹی چاہے جو بھی ٹراما ہو، ایک رسپانسبلٹی تو پرپیٹریٹر پہ آتی ہے پھر بھی. ڈاکٹر عائشہ، پھر اسی طرح اگر آپ رسپانسبلٹی ڈالیے اور مجھے سمجھائیے کہ جب کوئی بھی انسان کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے آڈز دیکھتے ہیں نا، پازیٹیوز نیگیٹیوز. ابھی ہم اگین ریپسٹ کے مائنڈ میں ہے، اس کے دماغ میں ایسا کچھ چل رہا ہے اور وہ آخری ساتیں ہیں کہ اب یہ وہ فیصلہ کرنے والا ہے ایٹ دس پر آف مومنٹ کہ میں نے یہ کام کرنا. اس کو اس طرح دیکھیے کہ کوئی چاچا ہے، ماما ہے، عموماً دیکھتے ہیں کہ فیملیز میں بھی یہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جی. بھی لوگ یہ جانتے ہیں نا کسی نہ کسی صورت اگر یہ بات باہر نکل گئی، اگر میں پکڑا گیا تو ظاہر بے عزتی بھی ہوگی اور فیملی بھی چھوڑ کے چلی جائے گی اور سب. تو وہ پاور ڈائنامکس یا صحیح طرح کی سوچ نہ ہونا، وہ اس چیز کو کیسے اوور کم کر لیتا ہے کہ ہم پھر رشتوں کی حدود بھی بھول جاتے ہیں، ہم معاشرے کی جو پوری زندگی ہے اور جو اپنی ایک عزت ہے وہ سب ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. بالکل. ویری امپورٹنٹ کوشچن عباس، کیونکہ جیسے میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گی. وہ خوف اور وہ ڈر جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بچہ رشتوں کی حدود بھی یا پکڑے جانے کا، اور وہ چیزیں جو داؤ پہ لگا رہے ہیں ساری چیزیں، اگر وہ خوف اور وہ ڈر ایک ریپسٹ میں ہوتا، واقعی ہوتا، تو شاید ریپ کے کیسز بہت کم ہوتے یا نہ ہوتے. The problem جو ہے وہ exactly یہی ہے کہ وہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. اور اس کی وجہ exactly یہی ہے جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں بھی جہاں پہ ہوتے ہیں، میں نے اس طرح کے کیسز کے ساتھ ڈیل کیا ہے جہاں پہ ریپسٹ جو ہے وہ باپ ہے یا بھائی ہے، یا جیسے آپ نے کہا چچا، ماموں، خالو، کزن، اس ٹائپ کے ریپ کیسز ہوتے ہیں، رائٹ؟ وہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بیوی، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ خود، کیونکہ وکٹم بلیمنگ کی بھی ہم نے بات کی، وکٹم بلیمنگ صرف معاشرہ نہیں کرتا، وکٹم بلیمنگ وکٹم خود بھی کرتی ہے. سو دیٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خود بھی ایک لڑکی یا ایک عورت جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو بلیم کرتی ہے، اور وہ خود بھی یہ جانتی ہے کہ اگر میں جا کے بعد میں بات کروں گی بھی تو وہ بات میرے پہ آئی، کیونکہ بے عزت کون ہوا؟ ہمارے معاشرے میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس سے جو ہے وہ ریپسٹ جو ہے وہ بے عزت ہوا، ہم کہتے ہیں کہ جی وکٹم بے عزت ہوئی، وہ جو الفاظ کا جی چناؤ جس جی کی آپ بات کر رہے تھے. تو اگر وہ عورت کو یہ سمجھے گی کہ جی میری عزت جو ہے وہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، تو وہ نہیں جا کے بتائے گی.
میجورٹی آف دا کیسز میں جو میں ایز اے سائیکالوجسٹ 1-to-1 کیسز جن کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں جہاں پہ فیملی کے اندر ریپ ہوتا ہے, ابیوز ہوتا ہے, وہ جا کے کسی کو نہیں بتاتی. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بلیم ہوں گی جیسے میں نے کہا, اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جا کے اپنی کسی ماں کو بتا بھی دیتی ہے بچی, یا اپنی بہن کو بتاتی ہے, یا اپنی خالہ کو بتاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے اس کو باہر نہیں نکلنے دینا. کیوں؟ کیونکہ خاندان ٹوٹے گا. تو خاص طور پہ جو فیملی کے اندر ریپ والے کیسز ہوتے ہیں جنہیں ہم انسیسٹ کہتے ہیں, فیملی کے اندر جب سیکشل ابیوز ہوتا ہے, تو اس میں یہ والا ڈائنامک بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. فیملی ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے, اگر مان بھی لے. کچھ تو کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کیسز جہاں پہ جس کو وہ جا کے بات کرتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو, ایسا ہو نہیں سکتا, تم نے کچھ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, یا تم اس کے پاس گئی. اگر چلیں بلیم نہیں بھی ہوتا تو اس طرح کے کیسز بھی ہیں جہاں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ آگے جا کے بالکل بات نہیں کرنی, کسی کو نہیں بتانا. مطلب رپورٹ ہونے سے بھی پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈائنامکس ہوتے ہیں. اور یہ چیز عباس مردوں کو, ریپسٹ کو پتا ہوتی ہے. یہ چیز مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے کرنا, ٹھیک ہے, ایز اے سائیکالوجسٹ مجھے ارد گرد نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک اس معاشرے میں عورت ہونے کے ناطے سے بھی مجھے پتا ہے کہ یہ بات آگے لے کے جانا, اس میں میری بے عزتی ہوگی, فیملی کے اندر بھی ہوگی, اگر میں جا کے کورٹ میں بات کرتی ہوں وہاں پہ ہوگی, اگر میں پولیس میں جا کے FIR لکھواتی ہوں وہاں پہ بھی مجھے پتا ہے کس طرح کے رویے مجھے نظر آئیں گے. اور پھر پوری فیملی توڑ دی. کس نے توڑی؟ ریپسٹ نے نہیں توڑی. فیملی کس نے توڑی؟ میں نے توڑی, کیونکہ میں نے بات کی. تو وہی اتنے مختلف اگر آپ دیکھیں ہمیں طریقے نظر آتے ہیں جس سے ہمیں وکٹم بلیمنگ جہاں پہ نظر آتی ہے. اگر ایک لڑکی بات کرتی ہے, آواز اٹھاتی ہے, تو اس نے فیملی توڑی, اس نے شور مچایا, اس نے ہنگامہ کریٹ کیا, اس نے جو ہے مسئلہ بڑھا دیا. اگر وہ چپ نہیں کرتی تو ہماری ایک معاشرے کی جو ایک ایکسپیکٹیشن, ایک توقعات جو ہم رکھتے ہیں خواتین اور بچوں سے ہے کہ آپ چپ کر جائیں, بات کو دبا لیں, فیملی کے اندر ہی سنبھال لیں. تو کئی دفعہ میں ایسا دیکھتی ہوں کہ جیسے اگر فیملی میں جیسے کیس ہے تو وہ جو مائیں ہیں وہ اندر ہی اندر ضرور کچھ کریں گی. اگر وہ وکٹم بلیم نہیں کر رہی تو وہ یہ کریں گی کہ اچھا بھائی کو اور بیٹی کو, بھائی بہن کو الگ کر دیا, بیٹی کو باپ سے دور کر دیا, کزن کو آنے سے روک دیا, ماموں کو دور کر دیا. وہ اندر ہی اندر ضرور کچھ کوششیں کریں گی اپنی بچیوں کو حفاظت دینے کی, لیکن وہ چیز باہر نہیں جائے گی. تو جو ریپسٹ ہے وہ کس چیز سے ڈرے گا, وہ کس چیز سے خوف زدہ ہوگا؟ اس طرح کے بھی کیسز ہیں, سوری میں بہت لمبا اس پہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہی, لیکن اس طرح کے بھی کیسز ہیں جہاں پہ پتہ بھی چل گیا ہے فیملی کو, پھر بھی وہ کیا کریں گے, وہ اپنے بیٹے کو رپورٹ کریں گے کیا؟ پتہ بھی چل گیا, ڈانٹ دیا اس کو, مار پیٹ ہو گئی بیٹے کی, باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے ہو گئے, بیوی الگ بھی ہو گئی, اور کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, اور یہ بھی بہت کم کیسز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کس چیز سے, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کس چیز کو داؤ پہ لگا رہے ہیں مرد, وہ کسی بھی چیز کو داؤ پہ نہیں لگا رہے. جی مجھے یہ سمجھائیے یہ کتنا پرابلمٹک ہے کہ ہم عورت کو عورت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کبھی. چونکہ جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے الفاظ اس طرح کے پڑھے کہ یار تمہاری بہن کے ساتھ ہوگا تو تمہیں کیسا لگے گا, یا اگر ہم عورتوں کو عزت دیتے ہیں کہ یہ تو تمہاری بہن کی طرح ہے, یہ تمہاری ماں کی طرح ہے, تو اسے اس طرح عزت دو. وہ سب سے پہلے تو انسان ہے نا, وہ سب سے پہلے تو عورت ہے, وہ ہونے کی حیثیت سے بھی تو اس کی ایک ڈگنیٹی ہے. تو یہ کتنا پرابلمٹک ہے کہ ہم عورت کو عورت ایز اے ہیومن نہیں سمجھ رہے. ہم ایک طرح سے ایز اے کموڈٹی سمجھ رہے ہیں نا, ہم بات کچھ نہ کرتے ہیں, یا پھر ہم اس کو صرف اپنے ایک اس کی تعلقات کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا, کہ اگر وہ بہن ہے, اگر وہ بیوی ہے, اگر وہ بیٹی ہے تو تب وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ جیسے پبلک میں نکل کے جاتی ہے, جیسے ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں, تو پھر نہ وہ ماں ہوتی ہے, نہ وہ بہن ہوتی ہے, نہ وہ بیٹی ہوتی ہے, وہ ایک پبلک پراپرٹی اس وقت بن جاتی ہے, رائٹ. تو وہ اس طرح سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اس پہ خیر ایک بہت لمبی ڈسکشن بھی ہے, لیکن بالکل عباس, یہ جو ہمارے جو جینڈر کے بہت ریجڈ, بہت قسم کے اسٹرکٹ قسم کے ہمارے معاشرے میں رولز ہیں کہ جی مرد ہے یا لڑکا ہے اس کو ایسا ہونا ہے, ایک عورت ہے اس کو ایسا ہونا ہے, کوئی بایولوجی بھی نہیں ہے. وہ بہت لمبی ڈسکشن میں نہیں جانا چاہ رہی, لیکن اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک کچھ نیچرل سی چیز ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا ایک نیچر ہوتا ہی ایسے ہے, اور ایک مرد اور لڑکا ہے اس کا نیچر ہوتا ہی ایسے ہے. لیکن ان کے ذہنوں میں اس طرح سے کوئی فرق نہیں ہے. جو ایک فرق ہے وہ صرف ایک بایولوجیکل ہے, اور وہ صرف ایک برتھ فرٹیلٹی اس کی حد تک ہے. باقی چیزیں ساری جو ہیں وہ سوسائٹی کی, معاشرے کی بنائی ہوئی ہیں, اور وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, اور وہ کہیں کہیں پہ چیلنج بھی ہوتی ہیں, کہیں پہ نہیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن بہت سارے مرد جو ہیں اس چیز کو خود, جیسے آپ بھی یہ شو کر رہے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں, بہت سارے مرد اب سوسائٹی میں اس چیز کو چیلنج بھی کر رہے ہیں
کہ یہ مرد عورت اتنا زیادہ فرق کرنا کہ جو عورتوں کے لیے یہ ہے اور مردوں کے لیے یہ ہے، اس سے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہو رہی ہیں. مردوں پہ بھی ایک بہت پریشر ہے، جیسے مردانگی کی جو بات کری تھی کہ وہ اسی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ تانے بھی سنیں گے، مذاق بھی سنیں گے، اور پھر آپ کو اپنی مردانگی دکھانے کے لیے بہت کچھ آپ پہ پریشر ہوگا کہ آپ کر کے دکھائیں. اور اس میں ایکسٹریم پہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو یہ ریپ والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس مردانگی کو دکھاتے دکھاتے. تو اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم جب ایک عورت کو صرف ایک کچھ جینڈر اسی رول میں دیکھیں گے کہ جی وہ اس کا رول ہے ماں ہونا، ایک اچھی بیوی ہونا، ایک بہن کے رول میں ہم دیکھیں گے، تو ظاہر ہے جب وہ اس رول میں ہمیں نہیں نظر آئے گی، اور یا ہمیں لگے گا کہ یہ وہ ایک مرد کو لگے گا کہ یہ جو ایک رول ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہی، یا آپ کی اپنی جو ضروریات ہیں وہی پاور والی ضروریات آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں، تو آپ وہ رول بھول جائیں گے. آپ اس وقت یہ بھول جائیں گے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری کزن ہے، جس کے ساتھ میرا کوئی ایک خون کا رشتہ ہے. اس وقت وہ چیز آپ کی بالکل امپورٹنٹ نہیں رکھے، کیونکہ اس وقت آپ کی مردانگی آپ کو زیادہ امپورٹنٹ لگے گی. اور یا پھر جو ریونج والے میں جیسے میں نے کہا، پھر تو کسی کی بہن ہے تو بلکہ وہ اسی کی وجہ سے تو آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس مرد کو نیچا دکھانا ہے. اور کیونکہ ایک مرد کی ہمارے معاشرے میں عزت اتنی زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی بہن بیوی بیٹی سے، اسی لیے تو وہ کنٹرول کرتا ہے نا. کیونکہ آپ کی عزت کس چیز پہ کہ جی آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ کچھ ہوگا تو آپ کی بے عزتی ہوگی ان کے ذریعے. رائٹ، صحیح. میری بہن کے ساتھ یہ ہوا، میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا. تو بالکل ایبسولوٹلی کہ ہم ایک عورت کو اس رول میں ایک بحیثیت انسان نہیں دیکھتے، ہم اس کو ایز اے ٹول نظر دیکھتے ہیں. یا وہ ایک کموڈٹی ہے جو کہ ایک مرد کی خواہشات کے لیے بنی ہے، اور یا پھر وہ ایک ٹول ہے جس سے کہ ہم اس کے گھر کے مردوں کو نیچا دکھا سکتے ہیں، خود اس کی حیثیت نہیں ہے کوئی. ڈاکٹر عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں نے اس پہ خود بھی ریسرچ کی تو ہم معاشرے کو تو بلیم کرتے ہیں کہ ہم صحیح طرح بات نہیں کر رہے اور سب جی ایسا. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس پہ مذہبی رول بھی تو ہے نا. ہمارا جو ایک مذہبی نیریٹو ہے وہ بھی عورت کو ایک طرح رکھتا ہے کہ تمہاری کھیتی ہے اور تمام معاملہ. تو اس میں مذہب کو کس حد تک ہم بلیم کر سکتے ہیں یا مذہبی نیریٹو کو کتنا بلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مذہبی نیریٹو جو ہے، یا جیسے جو مذہبی لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، ہمارے عام طور پہ جو ٹیچرز ہیں، اسکالرز ہیں، کئی دفعہ وہ بھی جو بات کرتے ہیں وہ بھی تو ایک سوسائٹی کا ہی حصہ ہے. تو میں ان کو اس لیے الگ اس طرح سے نہیں کروں گی کیونکہ اس میں فیملی بھی ہے، اس میں مذہب بھی ہے، اس میں ہمارے تعلیمی ادارے بھی ہیں، اس میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے، اس میں ہمارا میڈیا بھی ہے. سب اسی کا ایک حصہ ہیں جو ایک ہی نیریٹو کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کی معاشرے میں یہی سوچ ہے کہ ایک عورت اور لڑکی کا جو ہے یہی ایک رول ہے اور مرد کا ایک یہی رول ہے، جو مذہبی نیریٹو ہے وہ بھی اسی کو پک کر کے آگے بڑھا رہا ہے. یہ خطرناک زیادہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. رائٹ، جو مذہبی لوگ جب بات کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور ایک لڑکی ہے اور تمہارے گھر میں جو عورت ہے، جو اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے اس پہ لوگ بہت زیادہ ظاہر ہے اس کو صحیح اور سچ سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے کیا ایجوکیشن ہے، کتنی اسکالرشپ ہے، کتنی ریسرچ ہے، کیا انٹرپریٹیشن کا کیا رول ہے، اس کو تو ہم عام طور پہ نہیں دیکھتے نا. جو عام آدمی ہے وہ جا کے یہ کبھی بھی نہیں، جب کوئی اسکالر یا کوئی مولوی بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوگا ایک عورت کے بارے میں، یا ٹی وی پہ جو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں، کون ہوگا جو بعد میں جا کے ریسرچ کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وہ اسی نیریٹو کو لے کے آگے چلے گا نا. کتنے لوگ ہیں جو اس کو چیلنج بھی کریں گے، کیونکہ مذہب کی جب بات آتی ہے تو ہم چیلنج بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس پہ سوال بھی نہیں اٹھانا چاہتے. حالانکہ وہ ایک حق ہے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے میں کل کو ٹی وی پہ کھڑی ہو کے کہہ دوں کہ جی اسلام یہ کہتا ہے. رائٹ، اب اگر وہ لوگوں کو چیز پسند آئے گی تو کوئی چیک نہیں کرے گا، ہاں اگر کسی کو نہیں آئے گی تو وہ ضرور اس کو چیلنج کریں گے. رائٹ، عام طور پہ ہم اسکالرس کو چیلنج نہیں کرتے، ہم کوشچن نہیں کرتے. تو بالکل جو مذہبی نیریٹو ہے وہ اسی چیز کو، اسی رول کو، خواتین کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو پاور کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، جو وائلنس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ ایک سسٹم کا ایک حصہ ہی بن چکا ہے، جو نیریٹو ہے. جو لوگ جو اسکالرس سے لے کے، مطلب میں تو اسکالرس کی بھی نہیں بات کر رہی، میں تو ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہوں جو اسلام کے بارے میں بہت آرام سے، بہت ایزیلی بات کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اتنے ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہوتے ہیں لوگ مذہب پہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیے کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر ریپ ہوتا کیوں ہے، ظاہر ہے اس پہ ہر طرح کی ریسرچز کی جاتی ہیں، تو ایک ساؤتھ ایشین ریسرچ پیپر تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ
کہیں نہ کہیں یہ حصہ بھی آتا ہے کہ جس طرح ہم عورت کو سینما میں پریزنٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم ایڈورٹائزمنٹ میں اس کو جیسے گالا ہے، غالباً گالا بسکٹ ہے اور اس میں مہوش حیات صاحبہ ڈانس کر رہی ہیں، اس کی تک نہیں بنتی نا گالا میں وہ کیوں ڈانس کر رہی ہیں. تو جب ہم اس طرح عورت کو پریزنٹ کرتے ہیں، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں، یا پھر یہ اسٹیریوٹائپ ہم نے 90s کی موویز میں یہ ہی دیکھتے ہوئے بڑا ہوا کہ عورت کی لڑکی کی نہ میں ہاں ہوتی ہے. تو یہ جو اسٹیریوٹائپنگ ہے، یا ان دونوں سوالوں کو پھر میں کس طرح دیکھوں؟ دیکھیں، انٹرسٹنگ کویشچن. میں یہ کہوں گی عباس کے میڈیا میں جس طرح سے خواتین کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، آئی ڈونٹ فیل کہ وہ ایک کاز ہے ان اٹ سیلف. مطلب میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک مین وجہ ہے، لیکن وہ ایک طرح سے مطلب کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے. اور وہ جو ذہنیت آلریڈی ہماری ہے وہ اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ یہ ذہنیت ہماری میڈیا سے آئی ہے، یہ ذہنیت آلریڈی ہمارے معاشرے میں ہے، اور وہ میڈیا بھی اسی چیز کو، جیسے مذہب کی میں جیسے بات کری تھی کہ وہ یہ وجہ مذہب نہیں ہے، لیکن جو مذہبی نیریٹو ہے وہ اسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، آگے لے کے جا رہا ہے، ری انفورس کر رہا ہے. اسی طرح سے میں میڈیا میں بھی یہ سمجھتی ہوں. لیکن بالکل اگر آپ وہی چیز بار بار دیکھیں گے، مطلب ہم کنزیومرز ہیں نا، ہم جو ایڈز میں دیکھ رہے ہیں، ہم جو فلموں میں دیکھ رہے ہیں، ہم جو ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں، ہم جو گانوں میں سن رہے ہیں، وہ ہم ہر روز اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. اور وہ ہماری آلریڈی جو ایک سائیکی ہے اس کو انفلوئنس بھی کرتا چلا جا رہا ہے کہ جی اس میں یہ خاتون بلا وجہ، جیسے آپ نے کہا یہاں پہ ڈانس شو ہو رہا ہے، وہاں پہ خاتون ہے، وہ ایڈ فریج کا ہے، کار کا ہے، وہاں پہ بالکل ان نیسیسریلی وہاں پہ جو ہے خاتون کو ڈالا ہوا ہے کہ وہ کار پہ بیٹھی ہوئی ہے. سو وہ اس ٹائپ کی چیزیں ہمارا میڈیا میں، گانوں میں، ان سب چیزوں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور وہ اسی چیز کو ری انفورس کرتا ہے. تو اگر آپ کی آلریڈی ایک سوچ ہے اور آپ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ کی ایک طرح سے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کنسالیڈیٹ ہو جائے گی وہ سوچ، کہ ہاں وہ کانسٹنٹلی وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، کانسٹنٹلی وہی چیز آپ کی اسٹرینتھن ہو رہی ہے اس چیز سے، اور طاقتور بنتی جا رہی ہے آپ کی سوچ. سو آئی تھنک میڈیا کا اس میں رول تو بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے، جیسے آپ نے وہ کہا کہ بھئی ایک نہ جو ہے وہ ہاں ہوتا ہے، تو یہ تو ہم نے بہت فلموں میں، مجھے یاد ہے پرانی 70s 80s فلموں میں، جو انڈین فلمیں بھی ہوتی تھیں، پاکستانی فلمیں بھی ہوتی تھیں، ایک عام چیز ہوتی تھی نا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ نہ کر رہی ہے، لڑکا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. مطلب اگر ہم اس کی طرف آئیں، انٹرٹینمنٹ کی طرف، وہ نہ کر رہی ہے، پھر وہ الٹیمیٹلی ہاں کر دے گی، وہ اس کو تنگ کر کے، جسے ہم آج ہراسمنٹ سمجھتے ہیں، کہ وہ لڑکی بھاگ رہی ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے، اس کو پکڑ رہا ہے، اس کو زبردستی اس کو اپنی طرف کر رہا ہے، تو دیٹ از ہراسمنٹ. لیکن ہم اس کو ہراسمنٹ نہیں دیکھتے تھے نا، وہ انٹرٹینمنٹ تھی کہ اگر لڑکی نہ بھی کرے اس کے پیچھے پڑ جاؤ جب تک کہ وہ ہاں نہ کرے. اور اگر اس کو، اگر آپ دوسری نظر میں دیکھیں، اگر وہ ہاں نہیں کرتی تو پھر ایک مرد یہ سمجھ سکتا ہے کہ پھر تو میرا حق ہے، بھئی یہ لڑکی تو فلموں میں تو اس نے ہاں کر دی تھی، اگر یہ لڑکی ہاں نہیں کر رہی تو میں اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، کیونکہ اس لڑکی کا رول ہے ہاں کرنا. الٹیمیٹلی وہ ایک مرد کو کیسے انکار کر سکتی ہے. سو بالکل یہ والی چیز کہ ایک عورت کو یہ حق ہونا کہ وہ کسی بھی چیز سے انکار کر سکے، چاہے وہ ایک رشتے سے انکار کر رہی ہے، یا کسی کے ساتھ تعلقات سے انکار کر رہی ہے، یا پہلے ہاں کر کے بعد میں اپنا مائنڈ بھی اپنا چینج کر رہی ہے. ہم عورتوں کو یہ حق نہیں دیتے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک ہماری ایک فنڈامنٹل ایک سوچ یہ ہے کہ ایک عورت کا رول ہے ایک مرد کی ضروریات کو پورا کرنا. اور ظاہر ہے ہر مرد ایسا نہیں سوچتا، تو وہ میں بار بار یہ بھی اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں کہ مردانگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرد جو ہے، مرد سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں. اینڈ وچ از وائی اور بھی ضروری ہے، جسٹ گوئنگ بیک ٹو جو میرا پہلا پوائنٹ تھا کہ کیوں اس کو میں سمجھتی ہوں کہ جنسیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا عباس تو پھر ہر مرد جو ہے اس کو اسی طرح سے بہیو کرنا چاہیے تھا، رائٹ؟ اگر 4 مرد کھڑے ہیں، اس کے سامنے ایک عورت ہے، اور ایک مرد جو ہے وہ ٹیمپٹ ہوتا ہے کہ مجھے ریپ کرنا ہے، تو صرف وہ کیوں ہو رہا ہے، باقی کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر اس لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں، کم کپڑے پہنے ہیں، اس کا جسم نظر آ رہا ہے، تو پھر تو وہ تینوں مردوں کو جو ہے اسی وقت جو ہے ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا نا. لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کی ذہنیت میں فرق ہے. راشا آپ آگے چلتے ہیں، ہم حل کی بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ سائیکالوجی ہے، ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیگریگیشن ہے خواتین اور مردوں کے ساتھ، اور ہم اتنا فریلی انٹریکٹ نہیں کر سکتے. ظاہر یہ بھی اپنے ساتھ کچھ مسائل لے کر آتا ہے. پھر مجھے ویسٹ میں رہنے کا موقع ملا، آپ بھی رہی ہیں، تو وہاں پہ وہ سیگریگیشن کیا، وہ تو مطلب بالکل اپوزٹ ہے ہمارے پاس سے، وہاں بھی ہم یہ مسئلہ دیکھتے ہیں. تو جی اوور آل اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ 2-3 چیزیں اگر ہم انہیں بہتر کرنا شروع کر دیں تو کم از کم ریپ کے ریٹس کم ہو جائیں گے.
تو جی ہمیں کیا جی جی کرنا جی چاہیے؟ بالکل بالکل ایگزیکٹلی بات یہ کہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ان کامن ہیں ہماری اور ویسٹرن سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ باقی تو ویسے بظاہر اگر ہم دیکھیں تو بہت ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں، بہت ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں فرق نظر آتی ہیں، تو وائی از اٹ کہ ریپ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. اینڈ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگین وہی والی چیز آتی ہے کہ ہمیں ویسٹرن سوسائٹیز حالانکہ وہ شاید بہت چیزوں میں ہم سے آگے بڑھ چکی ہیں، کئی چیزوں میں پیچھے بھی ہوں گی، لیکن جہاں پہ ایک عورت کو کموڈیفائی کیا جاتا ہے یا آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے یا ایک عورت کا درجہ ایک مرد کی نسبت جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے، وہ ہمیں وہاں پہ بھی نظر آتا ہے. آپ نے اس پروگرام سے پہلے کافی ریسرچ کی ہوگی، تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں اسی چیز کے بارے میں کہ میسکولینٹی کیا ہے اور جینڈر رولز کیا ہیں. وہاں پہ ایک دوسری طرح سے ہمیں نظر آتی ہیں، یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی پردہ کر کے اور ان چیزوں سے ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ جی ریپ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی بالکل کھولتے ہیں، اور عورتوں پہ بہت پریشر ہوتا ہے بلکہ کہ وہ ایک طرح سے نظر آئیں، جہاں پہ سیکشولی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہر کریں. تو وہاں پہ اور قسم کے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے سیکسی دکھنا ہے، آپ نے بہت زیادہ اپنا جسم دکھانا ہے، آپ نے وہ والے رول، لیکن وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی وہ سوسائٹل رول میں ہی اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور یہاں الٹیمیٹلی پہ پھر بہت زیادہ ماڈesٹی کی طرف رہ کے، وہاں پہ بہت زیادہ اوپن کر کے. وہی آپ کی والی بات، یہ پاور ڈائنامکس کا سارا رول ہے. پھر بھی بات رول کی ہی ہے، پھر بھی بات اسی کی ہے کہ سوسائٹی میں ایک عورت کو کس طرح سے ہونا چاہیے. ہم ماڈesٹی کا کہتے ہیں، پردہ، یہ والی چیزیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے یا وہاں پہ بھی غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن میں اس پریشر کی بات کر رہی ہوں. آپ اپنی چوائس سے ایک چیز جب کرتے ہیں کہ مجھے یہ اس طرح سے میں سمجھتی ہوں میرے مذہب کے حوالے سے یا میری چوائس کے حوالے سے یا میرے ٹیسٹ کے حوالے سے مجھے اس طرح سے ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب آپ پہ دباؤ ڈال کے، آپ پہ پریشر ڈال کے کسی طرح سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک عورت ہو تو تم نے اس طرح سے کرنا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ ایک سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے. وہ بالکل وہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو جب ہم جا رہے ہیں سولوشنز کی طرف، تو چاہے وہاں کی سوسائٹی ہو چاہے یہاں کی سوسائٹی ہو، اس پہ ایجوکیشن دینا، جینڈر ریلیشن، رسپیکٹ، کنسینٹ، وہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ بھی وہ بات بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نیریٹو پہ بات کرتے ہیں آواز، تو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری پوری ڈسکشن جب سولوشنز کی ہوتی ہے وہ اس پہ جاتی ہے کہ جب کنوکٹ ہوگا تو کیا اس میں پنشمنٹ جو ہے وہ پھانسی ہونی چاہیے یا سریعام پھانسی ہونی چاہیے یا کیسٹریشن ہونی چاہیے. ہم تو اتنی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ اس سے ساری پہلے جو چیزیں ہیں اس پہ تو ہم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. کوئی ایک بات نیریٹو میں اتنی ڈسکشن سنتی رہی ہوں وہ یہ نہیں ہو رہی کہ ہمیں اپنے بچیوں کو تربیت کی، جیسے آپ نے بات کی، یا ان کو کیا سپورٹ مل رہا ہے اگر ٹراما ہو رہا ہے ان کی زندگی میں، کیا سپورٹ ہے سائیکولوجیکل، کہاں پہ ان کے ایٹیٹیوڈ یا ان کے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسکولوں میں، کالجز میں اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. ہم روٹ کاز کی طرف جا ہی نہیں رہے. ہم اس 3% پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جو 3% کنوکٹ ہوں گے، اور 3% تو وہ ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے، 3% وہ ہیں جو کہ رپورٹ ہوتے ہیں، اس میں سے 3%، اور رپورٹ کتنے ہوتے ہیں وہ شاید 1% ہوگا. تو ہم جو 1% رپورٹ ہوا ہے اس کے 3% جو کنوکٹ ہوئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کو پھانسی بھی چڑھا دیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا سوسائٹی میں؟ زیادہ تر تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. ہم پریونشن کی بات کیوں نہیں کر رہے کہ اس کو ہم روکیں کیسے؟ لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں، ان کے آپس میں تعلقات، رسپیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کنسینٹ کا ایک لفظ ہے کہ اجازت، ٹھیک ہے، یا مرضی. تو اس میں کیا عورت کو حق ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے، دکھا سکتی ہے، انکار کر سکتی ہے جیسے آپ نے کہا؟ تو اس پہ ہماری بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت چھوٹی ایج پہ بھی بچوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. میں نے خود بہت چھوٹی ایج کے بچوں کے ساتھ کنسینٹ اور ان چیزوں کے بارے میں سیشنز کیے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے بارے میں بات چیت کی ہے. اور پھر یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس ایج پہ آ کے، جب ایڈولیسنس کی جو ایج ہوتی ہے، جو ٹین ایج کی ایج ہوتی ہے، لڑکوں کے ساتھ بھی اور لڑکیوں کے ساتھ بھی، کہ کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ اپنی حفاظت کرنا اور لڑکوں کے ساتھ اس چیز میں کہ احترام، عزت، رسپیکٹ، کنسینٹ کسے کہتے ہیں. تو ایک انسانیت کی، ایک ہیومن رائٹس کی بات، اس پہ بالکل ڈسکشن کہیں پہ نہیں ہو رہی. اور باہر پہ اس پہ کافی بات چیت ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک پرائیویٹ NGOs کی سطح پہ تھوڑی بہت بات ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ
یا ایک کوئی نیشنل جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پروٹیکشن ریپ پہ اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے، ایون جو آرڈیننس ہے اس پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ہمیں تھنکنگ کو چینج کرنا ہے، ذہنیت کو چینج کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اس میں اسٹیپ فارورڈ لے گا کون؟ اس میں سائیکالوجسٹ کا کردار ہے، اس میں مذہبی علماء کا کردار ہے، اس میں ٹیچرز ہمیں سکھائیں گے، یا ریاست کو سب سے پہلے آ کے ایک کریکولم ڈیزائن کرنا پڑے گا تاکہ سب اسے فالو کریں؟ دیکھیں رول اس کا سب کا ہے، جیسے آپ نے کہا ٹیچرس کا بھی ہے، سائیکالوجسٹ کا بھی ہوگا، ڈاکٹرس کا بھی ہوگا، ٹیچرس کا بھی ہوگا، ایکٹیوسٹ کا بھی ہوگا، میڈیا کا بھی ہوگا. رول سب کا ہے، لیکن اس کو کون اکٹھا کرے وہ تو ایک ریاست کا رول بنتا ہے. اور اس پہ مجھے ایک طرح سے بہت اس وقت مایوسی ہوئی تھی کہ جب یہ آرڈیننسز اور یہ سارے جب لاز بنے تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ہم یہ لا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ریپسٹ کے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کہ اس میں کنسلٹ کس کو کیا گیا تھا. مطلب مجھے خود نہیں پتا، اور نہ میں نے سنا ہے کہ کوئی جو لوگ اس پہ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. ہمارا بہت پاکستان میں ایکچولی اس پہ کافی کام ہوا ہوگا، شاید کچھ لوگوں کو حیرانی ہو یہ سن کے، لیکن جو پہلا سیکشل ابیوز کا پروگرام تھا جو پاکستان میں تھا وہ 1994 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور میں اس میں 1995 سے انوالو تھی. ٹھیک ہے، سو آئی نو فرسٹ ہینڈ کہ اس پہ کام اس وقت ہو رہا تھا. اس وقت بہت ڈفرینٹ سچویشن تھی، ہم ٹی وی پہ جا کے بات نہیں کر سکتے تھے، ہم جنسی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ہم ریپ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن کام اس پہ ہو رہا تھا. اگر آپ وہ ریسرچ اٹھا کے لوگوں کی ایکسپیرینس اٹھا کے، اس کے بعد تو بہت زیادہ کام ہوتا رہا ہے. این جی اوز ہیں، آنگن پروگرام ہے، کروزن این جی او ہے، ساحل اس پہ کام کر رہا ہے، وار اگینسٹ ریپ اس پہ کام کر رہا ہے، بہت سارے این جی اوز ہیں، ان کے پاس بے شمار آرٹیکلز، ریسرچ، اتنی ایکسپیرینس ہے ان کے پاس کیسز کی. تو کیوں نہیں، جیسے آپ نے کہا، چاہے ہمارے علماء ہیں، چاہے ہماری ٹیچرز ہیں، چاہے ہمارے اس کام میں ایکٹیوسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، کیوں نہیں کنسلٹ کر کے ہم کوئی ایک پالیسی یا جیسے آپ نے کہا کریکولم بناتے، جس سے کہ ہر جگہ سے ہم فیڈ بیک لیں اور پھر ہم آگے چلیں. کیونکہ یہ صرف لائرس کا کام نہیں ہے، لاز بن بھی جائیں گے، آف کورس ظاہر ہے ہمارا جو قوانین ہے اس کا بہت بڑا ایک رول ہے، لیکن قوانین بن بھی جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ قوانین تک پہنچے گی نہیں بات، تو ان قوانین کا کیا ہوگا؟ آئل کی اس طرف بیٹھ کے ظاہر ہے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا، لیکن مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایگری کروں کہ واقعی پنشمنٹ کا مرحلہ بہت بعد میں آتا ہے. اس لیے میں نے ان تمام سوالوں میں ایک بھی سوال پنشمنٹ کے بارے میں نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے تب تک تو ٹرین نکل چکی ہے، اس کے بعد تو جی صرف بالکل آپ کاسمیٹک کام کر رہے ہیں. آخری چیز بس مجھے یہ بتا بالکل. دیجیے کہ جو پیرنٹس ہیں، جو ینگ پیرنٹس ہیں، وہ اب اپنے بچوں کو، جو ہم نے پہلے کرنا تھا، جو ہو چکا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، بچوں کو ہم کس طرح اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں، اس طرح کہ وہ بالکل آڈ بھی نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے نکلنا تو معاشرے میں ہی ہے، کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ دوسرے بچوں نے بولیں گے تم کیا باتیں کر رہے ہو. تو ہم بڑے غیر محسوس انداز میں اپنے بچوں کو کس طرح ایجوکیٹ کریں؟ دیکھیں پیرنٹس کی اس میں بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اور میرے خیال میں اگر مطلب بہت ساری سائٹس ہیں جو مجھے اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نام ضرور بتا سکتی ہوں. ہمارے پاس بہت سارے اچھے اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور کچھ میرے خیال میں اور زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا مٹیریل ہے کہ بچوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی پیرنٹس جو ہیں جو یہ شو بھی دیکھ رہے ہیں، کہ وہ ضرور گوگل کریں، چیک کریں. روزن کی ویب سائٹ ہے، آہنگ کی ویب سائٹ ہے، ساحل کی ویب سائٹ ہے، وار اگینسٹ ریپ پہ بھی ہے، لیکن وہاں پہ شاید بچوں کے ریسورسز اتنے نہیں ہوں گے. لیکن خاص طور پہ روزن، آہنگ، ساحل جو ہیں، وہاں پہ بہت سارا مٹیریل اس طرح سے کہ بچوں سے کس طرح سے آپ بات کریں. ہم جب پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو پیرنٹس اکثر گھبرا جاتے ہیں کہ جس سیکس ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی، یہ اسکولوں میں نہیں ہونے چاہیے، ہم بچوں سے بات بھی نہیں کر سکتے. کئی دفعہ جو ہوتے ہیں پیرنٹس بات کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہوتے کہ بچوں سے کس طرح سے بات کی جائے. تو یہاں پہ بہت سارے ریسورسز ہیں، اور اس میں کوئی بہت کمپلیکیٹڈ، کوئی بہت ٹیکنیکل، کوئی بہت جنسی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بچوں کے ساتھ. بچوں کو اتنا سکھانا، آپ کی والی بات میں لوں گی بات کہ ایک لڑکی بھی ہے اور ایک لڑکا بھی ہے، وہ انسان ہے، ان کی وہی ضروریات ہیں، ان کے وہی حقوق ہیں. یہ والی بات تو آپ بچوں سے کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی دکھا سکتے ہیں. اگر آپ گھر میں بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ اگر آپ کا جو تعلق ہے، جو سلوک ہے، وہ آپ اگر ایکول رکھیں تو اس سے بھی بچے وہی سیکھتے ہیں. وہ جو تربیت والی بات تھی کہ اگر لوگ گھر میں وہی دیکھ رہے ہیں، وہی ایکوالٹی دیکھ رہے ہیں، وہی عزت دیکھ رہے ہیں، وہ رسپیکٹ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ہی وہ سیکھتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ بھی سکھا رہے ہیں اپنے جسم کے بارے میں کس طرح سے حفاظت کرنی ہے، اور دوسرے کے جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے.
اس میں جو یہ مٹیریل ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اچھا آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے فاصلہ رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں ہم فاصلہ. وہ بھی ایک رسپیکٹ ہے کہ ہم کسی کی اوپر چڑھ کے بات نہیں کرتے, کسی کی باڈی جو ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم ٹچ نہیں کرتے. تو کیا ہے گڈ ٹچ, کیا ہے بیڈ ٹچ, کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ بات ہے. اور بہت اچھے ریسورسز اویلیبل ہیں اردو انگلش دونوں میں. تو میں پیرنٹس سے ضرور یہ کہوں گی کہ آپ جا کے یہ چیک کریں ضرور. روزن کی ویب سائٹ پہ کریں, آہنگ پہ کریں, ساحل پہ کریں. یہ والا مٹیریل آپ کو ملے گا اور فائدہ مند ہوگا. اور خود بھی یہ کانورسیشن, مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی الفاظ استعمال کریں, لیکن آپ کو آئیڈیاز ضرور ملیں گے. لیکن یہ بات چیت ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی ہم غلط انفارمیشن بچوں کو نہیں دے رہے, کوئی ہم اس طرح کی نامناسب باتیں بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے. صرف ان کی حفاظت کے لیے یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی رسپیکٹ کریں جو ان کے ارد گرد ہیں. اگر آپ چھوٹی ایج سے یہ اسٹارٹ کریں, میں نے تو 3-4 سال کے بچوں کے ساتھ بھی یہ بات کی ہے, چھوٹی چھوٹی آپ اسٹارٹ کریں اور اس کو آپ ری انفورس کرتے رہیں, تو وہ ایک آپ کی سائیکالوجی, ایک نفسیات, ایک ذہنیت اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ میرا جسم ہے, مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے, وہ دوسرے کا جسم ہے, اس کو مجھے رسپیکٹ کرنا ہے. مطلب ایک یہ سمپل چیز ہم کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم جینڈر کی بات کریں کہ وہ لڑکی ہے, میں لڑکا ہوں, لیکن ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے, اور وہ عزت جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے. وہ کنٹرول کر کے نہیں کرنی, وہ نیچے دکھا کے نہیں کرنی, وہ کسی کو اوور پروٹیکٹ کر کے اور اس کے حقوق اس سے چھین کے نہیں کرنی. عزت ہے کیا. ڈاکٹر آشا, تھینک یو سو مچ. میرے پاس آپ کے لیے یہی تھا. مجھے بس یہ اجازت دیجیے کہ جب میں گیسٹ فائنلائز کر رہا تھا کہ مجھے اس پہ بات کس سے کرنی ہے, تو میں نے جان بوجھ کے کوئی مرد نہیں لیا, کیونکہ 2 مرد بیٹھ کے عورتوں کے حقوق پہ بات کریں وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو میں نے اس کو اس زاویے سے بھی لیا کہ شاید دیکھنے والے غیر محسوس انداز میں یہ بھی دیکھیں کہ ایک مرد اور ایک عورت بہت باعزت طریقے سے اس پہ بات کر سکتے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم بھاگیں. ڈاکٹر آشا, اگر آپ اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں. اور تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. نہیں, تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں آپ نے آواز بہت اس پہ ایشوز کور کیے ہیں, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک طرح سے ایک رول پلے بھی ہوتا ہے جب اس پہ بات چیت کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی چیز, جیسے میں جب آپ سے بات کر رہی تھی, یا جو سینسیٹیو مرد ہوتے ہیں جو ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ بھی ایک پہلو دکھانا بہت ضروری ہے کہ اس پہ مرد جو ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, وہ چیلنج کر رہے ہیں جینڈر کو, خواتین کے لیے بھی اور اپنی بھی جو ایک جینڈر میسکولینٹی کی جیسی بات ہے اس کو بھی چیلنج کریں. سو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بھی اس ایشو کو برنگ اپ کیا اور اس طرح سے ڈسکشن کی.